اگر تو مفہوم جس کا یہ ہے کہ اگر تو میرا حساب ہی لینا چاہے گا قیامت کے دن ہر نگاہ مصطفیٰ پنہا بھی، ہر نگاہ مصطفیٰ پنہا بھی، یہ کہہ رہے ہیں اس کا بڑا عالم جو یہ کہہ رہا ہے، تقریباً ہر اکابر نے یہی کہا ہے، یا اگر دینی حسابم ناگری از نگاہ مصطفیٰ پنہا بھی، اگر آپ کو حساب لینے ہی ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ہم کو محفوظ رکھیے، بچا دیجیے گا، سمجھا کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ہم کو بچا دیجیے گا۔ تو بھائیو، یہ بستی جس کو قاری واجد علی نے، مبین مصطفیٰ نے سجایا ہے، کافی سے کافی محنت کیا ہے۔ ہم کو ایسی امید نہیں تھی کہ اس طرح کا جلسہ اور رسائیں گے، لیکن امید سے باہر ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو، ان کے جامعہ ام حمید کو ترقی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے اور ہر طرف سے لوگوں کو بھیجے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ادھر کی ساری لڑکیاں نیپال سے لے کر کے ہندوستان تک سب کے سب پہنچی ہے کہ پڑھنے آ جائیں گی اور سب دین کو سیکھیں گی اور معلمہ بنیں گی۔ تو بہت کیا ہے کہ امید کی بات ہے، ان کی ہمت اور جرأت کی بات ہے کہ واجد نے ایسا کام کر دیا، ایسا کام کر دیا کہ اس جگہ کے لوگ نہیں کر سکتے۔ ابھی 6 مہینے کا مدرسہ ہے، میں ہی اس کا سرپرست ہوں اور صدر بھی ہوں آج، سمجھا کہ ہم کو امید نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا کر دیا۔ کتنی ہمت اور جرأت دی تھی کہ ہر جگہ گھوم گھام کر کے چندہ مہیا کر کے ہر انتظام کو انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اسلامی میلہ قرار دے رہے ہیں، اسلامی میلہ ہم اس کو قرار دے رہے ہیں۔ واقعہ حضرت مولانا معظم علی صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا جو کہا مدرسہ میں، ہاں رکھے رہیے، جو کہا مدرسہ میں وہ تقریر کر رہے تھے، اور کیا ہے کہ انہوں نے کہا مولانا عتیق کو، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، اس نے اتفاق کی تو کہا میں آ گئے تھے، تو کہا کہ عتیق یہ جلسہ نہیں ہے، میلہ ہے۔ اس کی صدارت جو ہے حضرت مولانا ریاض احمد صاحب شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرکزہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے مائک روک دیا جب مولانا معظم علی صاحب چوٹی کے مقرر تھے، تو انہوں نے مائک روک دیا اور کہا کہ حضرت ذرا ٹھہریے، آپ ذرا اپنی لفظ کو بدل دیجیے۔ اس بھیڑ تھی اتنا ہی، بہت زیادہ، کئی ایک آدمی مر بھی گیا تھا اس میں، 12-14 پسیری اس میں چاندی اور سونا پڑا تھا، نہیں بھیڑ تھی، تو روک دیجیے، اس کو آپ میلہ مت کہیے، اس کو آپ کہیے اسلامی میلہ ہے۔ جی حضرت میں مان گیا، آپ کی بات کو میں مان گیا، تو اس لیے میں اس جلسے کو اسلامی میلہ مردوں اور عورتوں کا کہہ رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی علمی کمی ہے، اس لیے تہذیب ہو نہیں پا رہی ہے، آگے پیچھے سب کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں،
مولوی قاری واجد کی آپ لوگ دستگیری فرمائیے، ان کے ہمت کو بلند کیجیے۔ نہیں، چھوٹی سی بستی، اتنا بڑا اجلاس ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اتنا بڑا اجلاس، اتنے لوگ، علماء کرام کو، قرائے اعظام کو، شعراء کرام کو انہوں نے جوت دیا، یہ کم ہمت کی بات نہیں ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں سب سے زیادہ قاری واجد ہی کی اور مولوی مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ خدا ان کے اندر اور اخلاق عطا فرماوے، ورنہ چند دنوں کے اندر اتنا بڑا انتظام انہوں نے کر دیا، ہمیں حیرت ہے، ہمیں حیرت۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان سے یہ مجمع کنٹرول ہوگا، لیکن انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ اس لیے ایک بات اور کہوں گا، قرآن میں ہے الاخلاء بعضهم لبعض عدو، یہ دنیاوی دوست جو ہیں قیامت کے دن سب دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو سارے دوست نظر آ رہے ہیں، اور رات دن آپ بات کر رہے ہیں، مختلف تقریریں ہو چکی ہے، ہم ہر موضوع پر تقریریں ہو چکی ہیں، یہ سب کے سب دشمن ہوں گے الا المتقین۔ آگے قرآن کا لفظ ہے الا المتقین، سب یہ متقی لوگ۔ مولوی قاری واجد نے ان علماء کرام کو، شعراء کرام کو، بزرگان دین کو، بڑے بڑے علماء کو جمع کر دیا ہے کہ یہ متقیوں کی مجلس ہے، پرہیزگاروں کی مجلس ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ اس مجلس میں اپنی سدھار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس مجلس میں آپ اپنی سدھار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ نے چھانٹ دیا ہے الا المتقین، متقیوں کی دوستی جو ہے کام آئے گی قیامت کے میدان میں، لیکن یہ دنیاوی دوست سب کے سب ایک ایک کر کے جدا ہو جائیں گے، وہ آپ کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات اور کہتا ہوں، سکندر بادشاہ تھا نا، سکندر کی جس کی بہت بڑی حکومت تھی، جس نے کہا تھا سکندر جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ خالی تھا، سمجھا؟ نہ پیسہ تھا، نہ کوڑی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ نکالے ہوئے ہیں سکندر بادشاہ نے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ برابر اپنے افواج کو، اپنی فوجوں کو، اپنے کمانڈر اسٹیف کو یہ کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ ہم جو فتح کرتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں، افواج کرتی ہے، فوج کرتی ہے، لیکن تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں، ہمیں یہ لوگ بزرگان دین کرتے ہیں، علماء کرام کرتے ہیں۔ تو سکندر بادشاہ ایک دفعہ چلے، ایک لالٹین لے لیا، ایک پہاڑ کے درے میں انہوں نے پوچھا کہ درے میں کیا ہے؟ ابھی چھڑ جائے، یہ ہماری بستی ہے اس لیے تھوڑا سا ہم بھی لگ رہا ہے، اور بات بہت پتے کی کہہ رہا ہوں۔ تو سکندر بادشاہ نے بڑا پیش آیا کہ فوج سے کہتی ہے کہ فتح ہم کرتے ہیں، نام علماء کرام کا ہوتا ہے، فتح ہم کرتے ہیں، نام علماء کرام کا ہوتا ہے، بزرگان دین کا ہوتا ہے۔ تو سکندر بادشاہ نے کیا کیا، ایک جگہ گیا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح نہیں جب ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کوئی بزرگ بھی ہے، یہاں کوئی بزرگ بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، جیسے کہ آپ کی مجلس میں بہت سارے بزرگان دین ہیں، بہت سارے اتقیاء لوگ ہیں، اتقیاء لوگ ہیں، سمجھا کہ ان کو کم مت سمجھیے، چاہے چھوٹی عمر کے ہو چاہے بڑی عمر کے ہو، سب کے سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔
تو یہ لالٹین لے کر کے پہاڑ کے درے میں ہمیں جب ادھر ہی تھے تو اس بزرگ نے کہا کون ہے؟ سکندر ہے۔ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میں سکندر ہوں؟ آپ نے تو کبھی دیکھا مجھ کو نہیں، لیکن پہچان لیا کہ میں سکندر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے دن سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ کے نام کو جپ رہا ہوں، تو میرے اندر اتنی روشنی بھی نہیں ہوگی جتنی تمہارے لالٹین میں ہے، میرے اندر اتنی روشنی بھی نہیں ہوگی۔ تب فوج کو احساس ہوا کہ واقعی بزرگوں سے ہوتا ہے، علماء دین سے ہوتا ہے، قراء اور حفاظ سے ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں سمجھا کہ نہیں، بات میں بہت لمبی نہیں کروں، میں خود بیمار ہوں، سمجھا کہ نہیں، بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن کہہ نہیں سکتا، بہت سارے لوگ بھائی باقی ابھی ہمارے قابل خراج باقی ہیں شاید، سمجھا نہیں؟ تو اس لیے اور میں کہوں گا مصطفیٰ سے جب عاجز سے بھائی ہم کو جلدی پہنچانے کی گھر کوشش کرو، سمجھا کہ نہیں؟ قریب ہی بستی ہے میری، میں ٹھہر نہیں سکتا ہوں، میں بیمار آدمی ہوں، ہم کو نقصان ہوگا، اس لیے الاؤنسر صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں کہ مولانا کو جلد پہنچا دیجیے گھر، سمجھا نہیں؟